حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد الحسن شاہ صاحب نقشبندی مجددی نتھیالوی دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین خانقاہ مقدسہ ڈھوک مرید، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت انداز کے اندر ہمارے قلب و اذہان کو معطر منور فرماتے ہیں۔ محبت برا نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ ڈھوک مرید۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو لوگ ابھی تک بھی خاموش ہیں، جن کی زبانوں پہ ابھی تک بھی، میں نہیں کہتا کہ زور لگا کے پڑھیں، لیکن چونکہ یہ خوشبختی ہے، چودھری بھائی محمد الطاف صاحب کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہر بندہ باخبر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں جان بوجھ کے، ورنہ جس طرح عزیزم خاور رضوی نے آپ کو ایک عام معاملے کی طرف اس نے آگاہی کی خبر دی ہے۔ لوگوں، یہ ہماری کمزوری ہی تو ہے کہ آج دشمن اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اور اس وقت میں کہ جب ہمارے گھروں میں ہمیں کوئی تنگی، چاہے وہ رزق کی ہو، معاشی ہو، مالی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، ہم اس وقت تو حضور کا میلاد منانے کو تیار ہیں، اور جب کوئی حضور کی ناموس پہ حملہ کرے تو ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔ میں خوش بختی ہوں، حالانکہ یہ موقع تو ایسا نہیں ہے، لیکن حالات کے پیش نظر کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے داری کی جو پیغام اس گاؤں سے جا رہا ہے وہ چودھری محمد الطاف صاحب کے حصے میں آیا۔ اللہ رب العالمین اس پیغام خاص کا صدقہ اللہ پاک عزیزم ریاض محمود کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار میں انشاءاللہ 15-16 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ اب آپ زیوکار حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کی مستند کتب میں یہ روایت موجود ہے، جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے شہیدوں کا ذکر فرمایا۔ جب میں اپنا پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، شروع سے تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان میں سے یہ ہے کہ انسان جو کسی مکان یا دیوار کے نیچے دب کے اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ شہید ہے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑ کے جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ تعاون کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوئی، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہر، سمندر یا پانی میں ڈوب کے مر جائے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اب دیکھو میرے آقا کے کرم، آپ نے آج سے پہلے خطباء، علماء، مشائخ، بزرگوں سے یہ روایت سن رکھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جتنے احسان، انعام و اکرام اس امت پاک پہ کیے ہیں، کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ یار ایک موت ہو رہی ہے اور اس موت پہ شہادت کا رتبہ مل رہا ہے۔ اب عزیزم ریاض محمود کی موت، ہمارے ذہنوں میں کیا خیال تھا؟ اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ آپ ریاض محمود کی ذات کو نہ دیکھیں، اس کے توازن عقلی کی بات نہ کریں، بلکہ نسبت رسول کو دیکھیں کہ میرے آقا کا امتی ہونے کا کتنا بڑا اعزاز، انعام و اکرام ہے۔ جانا تو ہر بندے نے ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا
اس امت پاک میں میرے اللہ کے جو احسان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اگر کانٹا چبھ جائے، کیا چبھے؟ اس کانٹا چبھنے پہ بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سب کہیں نا سبحان اللہ۔ شاید میں بات سمجھا نہیں پا رہا، تھوڑی سی کام کریں تاکہ میری بات سمجھ آئے۔ اب آپ زیباکار، وقت نزا، وقت وصال، وقت موت، انسان پہ جب نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، اس میں بھی بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے، میرا رب اس پہ بھی اپنے محبوب کے امتی کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ وہ بات ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، جب حاجی عبدالقیوم صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا، میں نے یہ بات سن رکھی تھی۔ جب بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں؟ ایک انجیکشن لگاتے ہیں، بندہ اس انجیکشن کی وجہ سے غنودگی میں چلا جاتا ہے، بندہ بے ہوشی کے عالم میں، حالانکہ یہ نہیں لگوانا چاہیے۔ اس وقت بھی بندے کو جو تکلیف ہوگی، اللہ حضور کے امتی کو اجر عطا فرمائے گا۔ احباب، یہ بات ہے نسبت رسول کی، یہ بات ہے امت رسول پہ میرے اللہ کے جو کرم ہیں، یہ نسبت انسان کو کیا کیا انعام عطا فرماتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، یہ نسبت کم تر کو اعلیٰ تر بنا دیتی ہے، یہ نسبت غلام کو آقا بنا دیتی ہے، یہ نسبت نوکر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یہ نسبت انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے، پھر مسلمان کو ولی بنا دیتی ہے، ولی کو غوث بنا دیتی ہے۔ حضرات، یہ نسبت پھر جس کو ملی، پھر اس نسبت کے رنگ چڑھتے گئے۔ اللہ اکبر، یہ نسبت انسان کو کس مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ نسبت ملی حضرت بلال حبشی کو، حضرت بلال بنا دیا۔ یہ نسبت ملی مولا علی کو، شیر خدا بنا دیا۔ یہ نسبت ملی عثمان کو، جناب ذی نورین بنا دیا۔ یہ نسبت ملی جناب عمر کو، فاروق اعظم بنا دیا۔ یہ نسبت ملی میرے آقا جناب ابو بکر کو، صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرات، یہ نسبت انسان کو تار دیتی ہے، یہ نسبت انسان کو پار لگا دیتی ہے۔ آؤ ذرا اس نسبت کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر کے تو دیکھو، اپنا رشتہ تعلق اور ناتا اسے جوڑ کے تو دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے۔ آؤ اللہ کے، حالانکہ یہ موت تو ہر کسی کو آنی ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ موت ایک پیالہ ہے، موت ایک، کل نفس شاربوہا، ہر نفس نے اسے پینا، ہر نفس نے اسے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا الموت باب، موت ایک دروازہ ہے، کل نفس داخلوہا، ہر نفس نے اس میں داخل ہونا ہے۔ انسان کو کسی کی بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کسی کا منکر انکاری ہو سکتا ہے، لیکن آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بندے نے موت کا انکار نہیں کیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ نظریے پیش کیے ہیں کہ موت مٹ جانے کا نام ہے، موت ختم ہو جانے کا نام ہے، موت مار دینے کا نام ہے۔ احباب، نہیں، ہمارے بزرگوں نے مارتی انہیں ہے جن کی نسبت نہ ہو، موت مٹاتی انہیں ہے، نام و نشان ان کا مٹتا ہے جن کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ احباب زیباکار، آپ بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز سرکار کا یہ فرمان نقل کیا ہے، فرمایا انما خلقتم للابد،
الذی تنقلون من دار الی دار، فرمایا لوگوں موت مٹ جانے کا نام نہیں بلکہ موت ایک دنیا چھوڑ کر دوسری کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ کہیں کہ پیر صاحب آپ تو بڑے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، کسی ماڈرن، چونکہ یہ مادیت پرست دور ہے نا، لوگ روحانیت کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں، آؤ علامہ اقبال سے نہ پوچھ لیں۔ علامہ اقبال تو وہ عظیم آدمی ہے جو دین و دنیا، جس کے سینہ اقدس میں اللہ نے دین کا علم بھی دنیا کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ کہا ہے death does not exist، فرمایا موت کا کوئی وجود نہیں، it is life، that is the predominant reality not death، فرمایا موت مٹ جانے کا نام نہیں بلکہ اگر دیکھو تو قبر کے اندر بھی زندگی ہے، قبر کے باہر بھی زندگی ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ اکبر، میں نے کہا نا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیالہ ہے، ہر نفس نے پینا ہے، ہر نفس نے اس میں سے داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ کسی نے تو یہاں تک کہا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت مٹنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک حبیب کو، ایک یار کو دوسرے یار سے ملانا، جنت البقیع لے جانا۔ جب مولا صدیق میرے پیر و مرشد سرکار کا وصال ہوا، غسل و تکفین کے بعد مولا صدیق پاک کی وصیت کے مطابق در رسول پہ مولا صدیق اکبر کے دست اقدس کو لایا گیا۔ ادھر میرے آقا کے روضے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، میرے آقا کے روزے سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو۔ میں نے یہی پوائنٹ آپ کو سمجھایا، لوگوں موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت یار کو یار سے ملا دینے کا نام ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جب وصال ہوا، میری بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہے لیکن اگر بات میری سمجھ آ گئی مزہ آئے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب وصال ہوتا ہے آپ قبر میں جاتے ہیں، ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب ہم تدفین کرنے کے بعد واپس آتے ہیں قبر میں فرشتے آئیں گے، آ کے سوال کریں گے اللہ 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 کا یہ ولی جس کا نام بایزید بستامی ہے، آپ کو جب تدفین کرنے کے بعد لوگ واپس لوٹ آئے، بعد میں خواب میں کسی کے ساتھ آپ نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا، پوچھنے والے نے سوال کیا بایزید سنا ہے قبر میں فرشتے آتے ہیں، بلکہ ہمارا یقین ہے کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا ہاں فرشتے آئے تھے، کیا بنا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ہاں فرشتے آئے تھے۔ پھر کہنے لگا، پھر سوال کرنے والے نے پوچھا بایزید پھر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں لوگوں جب میری قبر میں فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا نا، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اے فرشتوں، طریقہ کار یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے اسے کیا کہتا ہے؟ السلام۔ سارے مل کے نہیں بولے، کیا کہتے ہیں؟ السلام۔ تم میری قبر میں آئے ہو، نہ سلام نہ دعا، آتی آپ سوال شروع کر دیا۔ فرشتے گئے واپس دوبارہ قبر میں، کہا السلام علیکم۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضرت بایزید سرکار نے الٹا ان سے سوال کیا، فرمایا من انتما، تم کون ہو؟ اب یہ کس کی جرت ہے؟ ہماری اتنی جرت ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، فرشتوں سے انہوں نے کہا نا من ربو کا، پہلے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا بتاؤ من انتما، تم کون ہو؟
انہوں نے کہا ہم اللہ کے ملائکہ ہیں، نکیرین ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میری قبر میں آپ داخل ہوئے تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ یہ سلام مومن کو دیا جاتا ہے یا کافر کو دیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی ہم سلام کس کو دے؟ کافر کو کوئی جا کے کہتا ہے السلام علیکم؟ نہیں کہتے نا۔ حضرت بایزید سرکار نے فرشتوں سے کہا بتاؤ مجھے مومن سمجھ کے سلام دیا یا کافر سمجھ کے؟ انہوں نے کہا مومن سمجھ کے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں اگر مومن سمجھتے ہو تو مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او فرشتوں اگر میں کہہ بھی دوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب، واپس جب خدا کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے میرا رب یہ کہے کہ بایزید میرا ہے ہی نہیں، پھر بتاؤ میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ میں کہہ بھی دوں ربی اللہ، اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ بایزید میرا نہیں ہے، تو بتاؤ میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ انہوں نے کہا رب کی مانیں گے۔ فرمایا پھر اتنا سفر کر کے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ رب سے ہی پوچھ لینا تھا بایزید تیرا ہے کہ نہیں۔ اب ہاتف غیب سے ندائی فرشتوں اسے نہ چھوڑو، ھذا ابو یزید عاش فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبری کذالک ویبعث کذالک، یہ بایزید ہے، اس نے ساری زندگی میری محبت میں گزاری، اس کی موت میری محبت میں آئی، اسی عالم میں یہ قبر میں آیا، اسی حال میں یہ حشر میں بھی آئے گا۔ احباب ذی وقار اپنی نسبت استوار کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو یہ نسبت کون کون سے رنگ چڑھاتی ہے۔ آج ہم اتنے بے خبر ہو چکے ہیں، ہر رشتے کو ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب دین کی باری آتی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ احباب ذی وقار اسے دھویا جائے وہ کتنا سارا مضبوط رہ جاتا ہے۔ بچے نے ماں سے سوال کیا اماں اجازت دے تو میں چاچے کے پاس جاؤں، میرے باپ کا بھائی ہے، میں اسے جا کے کہوں کہ میری ماں کے پاس پہننے کو کچھ نہیں۔ اللہ نے یہ جو رشتے بنائے ہیں نا، اگر ان میں احساس ہو، اللہ اکبر، ماں نے سمجھایا بجھایا لیکن وہ بچے اس بات پہ اس پر اصرار تھا، آخر وہ اپنے چچے کے پاس چلا گیا۔ جب اپنے چچا کے پاس گیا دروازے پہ دستک دی، چچا سے ملاقات ہوئی، جا کے کہنے لگا چچا میں ویسے نہیں آیا، چچا بڑا پریشانی کا عالم ہے، میری ماں کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، چچا میں تیرے دربار تیرے گھر میں فریادی بن کے آیا ہوں، میں تیرے پاس ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ اب چچا نے اس کی ساری بات غور سے سنی، سننے کے بعد چچا پہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے بھتیجے کو گالیاں دی، اسے جھڑکنا شروع کر دیا، کہنے لگا جا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد کبھی میرے گھر میں نہ آنا۔ احباب ذی وقار یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیٹی اپنے باپ سے سوال کرے، باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، جب بیٹا اپنی ماں سے سوال کرے کبھی ماں کا دامن خالی نہ ہو۔ آج ایک یتیم بچہ اپنی ماں کے لیے اپنے چچا کے پاس سوالی بن کے گیا، جا کے کہتا ہے چچا میں سوال لے کے آیا ہوں، میں فریاد لے کے آیا ہوں، میری ماں کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں۔ چچا نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، کہنے لگا آج کے بعد میں بھی میرے گھر واپس نہ آنا، آج کے بعد میرے دروازے پہ نہ آنا۔ بچہ رو کے گھر واپس آ گیا،
आंखें मां के सीने के साथ लगा, लेकिन बच्चे के दिल में दुख बड़ा। चलते चलते उसकी मुलाकात एक मेरे आका के गुलाम से हुई। उसने पूछा क्यों रो रहा है, परेशानी की वजह क्या है? कहने लगा मैं अपने चचा के पास गया था, ये परेशानी है, ऐसे जिंदगी के मामलात आ गए। जब उसने सारा वाकया सुना, सुनने के बाद कहने लगा आओ बच्चे परेशान ना हो, बल्कि मक्के में अल्लाह का आखिर ज़मान नबी आया है, उसके दरबार में चला जा, हुजूर की बारगाह में जा। अपने घर वापस आया माँ के पास, कहने लगा अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं मोहम्मद अरबी के दरबार में जाऊं। माँ ने कहा बेटा सुना है जो मोहम्मद अरबी के दरबार में जाता है हुजूर कहीं हो के रह जाता है, हुजूर का कलमा पढ़ लेता है। माँ से वादा किया अम्मा मैं हुजूर का कलमा पढ़ के नहीं आऊंगा। अलगर्द वो बच्चा हुजूर के दरबार में पहुंचा। जब मेरे आका हुजूर के दरबार में गया, जाओ मेरे पे ये मुश्किल घड़ियां पड़ी है, आका मेरी माँ के बदन पे पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं, मेरे आका मुझे कपड़ा जाता है। हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने जब ये वाकया सुना, आपने कमीज मुबारक अता फरमा के फरमाया और जो काम बाहू की नजर करती है वो बाहू की कमीज भी कर देगी। जब उस गुलाम ने ना वो चादर सीने से लगाई, मुतासिर हुआ, सबके चाचा के पास गया था, उसने झिड़कियां दी थी। और ये वो नबी के जिनके बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। जब घर वापस आया ना, माँ को चादर पेश की। माँ ने कहा बेटा कलमा तो नहीं पढ़ के आया? कहने लगा माँ तू कलमे की बात करती है, मैं तो अपना भी सौदा बाजार मुस्तफा में कर आया। अब आबे ज़िवकार मेरे आका का कोई लजपाल नहीं, ये आका हुजूर के करम हैं कि आज हम गुलामों पे अल्लाह के इतने बड़े इनाम और इकराम हैं। भाई की मौत पानी पे हुई, मेरे आका ने फरमाया ये शहादत का रुतबा, शहादत का शे मकाम मिलेगा। और शहीद की शान ये है, आका हुजूर फरमाते हैं शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह ताला उसकी पहले मगफिरत फरमा देता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से यसरब मदीना बना, जिनके आने से यसरब मदीना बना, उनके कदमों की अज़मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम हज़रात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें और सफ़े बना लें ताकि खाना तकसीम करने में आसानी हो जाए। सफ़े बना लें कारी साहब।